بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 216، آیت نمبر 254۔ آج کے سبق کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب وقت قبولیت میں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبولیت کے وقت میں۔ ایسا نہ ہو کہ قبولیت کا وقت فوت ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور پھر آپ خرچ کریں گے لیکن وہ کام نہ آئے گا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں بے یعنی فروخت، خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ ہی پکی دوستی ہوگی، اور نہ ہی سفارش چلے گی، اور کافر لوگ جو ہے یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہاں سے آیت نمبر 254 سے سورت کا چوتھا حصہ ہے۔ سورت بقرہ کل 4 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے میں توحید آیت نمبر 96 تک، اور اس کے بعد آیت نمبر 176 تک باب الرسالت، اور وہاں سے لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں سے لے کر یہاں آیت نمبر 252 تک یہ جہاد فی سبیل اللہ اور اس کی تفصیل گزر گئی۔ یہاں سے چوتھا حصہ ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس حصے کے بھی 4 ابواب ہیں، جیسے کہ ماقبل میں ہر حصے کے 4 ابواب آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا باب یا ایھا الذین، آیت نمبر 254 سے لے کر 260 تک ہے۔ اس آیت کے اندر ترغیب الی الانفاق، مسئلہ توحید، اور اس کے بعد فریقین کا ذکر کہ ایک اصحاب الغی، دوسرے اصحاب الرشد، اور پھر ان کی امثلہ کا ذکر۔ اسی طرح دوسرے باب میں انفاق کی مثالوں کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ اور انفاق فی غیر سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم سے، اور انفاق یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی شرائط کا ذکر ہے، ایجابی اور سلبی۔ اس کے بعد تیسرے باب کے اندر کہ انفاق کرو اور سود نہ کھاؤ، سود جو ہے وہ ناجائز اور حرام طریقہ ہے، بلکہ تجارت کرو شرعی اصول اور طریقوں کے مطابق۔ اور آخر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے خاتمہ ہے، جس میں پورے سورت کا خلاصہ ذکر ہوگا۔ پہلا باب جو آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 260 تک ہے، 254 سے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں پہلی آیت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ ہے وقت قبولیت میں، اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے کہ انفاق جو ہے وہ مسئلہ توحید کے لیے کرنا ہے، اور اس میں 10 دلائل عقلیہ توحید کے ذکر کیے جو کہ اسماء اللہ ہے۔ اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب ہے لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک اصحاب الرشد جو ہدایت والے ہیں، اور دوسرے اصحاب الغی جو گمراہ ہیں اور طاغوت کی جماعت ہے، یعنی ایک اللہ والے ہیں اور ایک اللہ کے دوست ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ شیطان کے اولیاء اور دوست ہیں۔ جو شیطان کا ولی اور دوست ہے اس کی مثال جیسے کہ نمرود، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ سے یہ مثال ذکر کی ہے۔ اور جو اللہ کے دوست ہے اولیاء الرحمن، ان کی مثال او کالذی مر علی قریہ، آیت نمبر 259
59 سے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے حالات کا ذکر ہے۔ یہ گویا کہ باب کا حاصل ہو گیا، انفاق فی سبیل اللہ، مسئلہ توحید اور اولیاء الشیطان، اولیاء الرحمن اور ہر دو کی مثالیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں پہلی امتوں کے جہاد کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اب اس امت کو بھی جہاد کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن جہاد کے لیے اسباب کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں سب سے بڑا اور اہم سبب جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے انفاق کا ذکر کیا۔ تو آیت کے اندر یہ ہے کہ ترغیب الی الانفاق وقت القبولیت، یعنی قبولیت کا جو وقت ہے اس وقت میں انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو۔ یہاں پر انفقوا مطلق کہا ہے، یہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، صدقات واجبہ کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح بقیہ جو عام صدقات ہیں جس کا ماقبل صورت میں مختلف اندازوں سے مختلف صورتوں کے ساتھ ذکر ہوا، تو ہر قسم کا انفاق جب کرتے ہوں تو وہ اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرو۔ مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ بطور احسان اور انعام کے کہا ہے کہ احسان میرا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے یعنی قبولیت کا وقت جو ہے وہ قیامت کے وقوع سے پہلے ہے، اور اسی طرح انسان کی موت سے پہلے ہے۔ ان یاتی یوم سے ایک تو مراد یہ ہے کہ موت سے پہلے انسان اپنی زندگی اور اپنی حیات کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مرنے کے قریب آ جائے اور ابھی دنیا سے جا رہا ہے تو پھر ورثاء کو وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد میرے لیے ختم پڑھنا، خیرات کرنا، تیجا اور ساتواں وغیرہ وغیرہ اب کام نہیں آئیں گے، جو اپنی زندگی میں خرچ نہیں کیا اور کنجوسی اور بخل سے کام لیتا رہا۔ دوسرا معنی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیونکہ قیامت کا ایک ایسا دن ہے لا بیع فیہ، جس میں خرید فروخت نہیں ہوگی۔ بیع معنی بیچنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بازار نہیں ہے۔ بیچنا مطلب بازار ہے جس میں چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، تو بازار نہیں تو خریدنے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اشترا جو ہے وہ تابع ہے بیع کا۔ معنی یہ ہے کہ خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی بچاؤ مال حاصل کرنے کے اسباب نہیں ہوں گے۔ اب دنیا میں تمہارے پاس مال بھی ہے اور مال حاصل کرنے کے اسباب اور وسائل بھی ہیں، وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں مال کے حصول کے اسباب اور وسائل نہیں ہوں گے، لہذا اب خرچہ کرو، اب سے دے دو۔ ولا خلۃ، اور دوستی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بازار نہیں ہے، چیزیں ملتی نہیں ہیں تو کوئی دوست مہربان مل جائے اور وہ کیا میں آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں، تو کوئی ایسا دوست بھی نہیں ہوگا جو آپ کو یہ چیز مفت میں دے دے اور آپ پر احسان کرے۔ خلۃ نافعۃ، ایسی دوستی جو نفع دینے والی ہو۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو انتہائی مخلص اور انتہائی خیرخواہ ہو، جو مصیبت اور ہر مشکل میں کام آئے۔ ایک ہے وداد اور صداقت، وہ عام دوست کو کہتے ہیں، اور خلیل مخلص دوست کو کہتے ہیں جو دلی دوست۔ سورہ زخرف کے اندر ہے کہ الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین، دوست تو اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ہاں جس کی دوستی تقوی اور ایمان کی بنیاد پر ہے وہ آپس میں اچھے رہیں گے، تو یہ دوستی کام نہ آئے گی۔ ولا شفاعۃ، تیسری صورت یہ ہے کہ بازار بھی نہیں ہے جس میں خرید و فروخت ہو اور کوئی دوست بھی نہیں ہے، تو بچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ کسی کی سفارش، کوئی ذی وجاہت آدمی ہو، مرتبے والا ہو، یا کوئی مخلص دوست ہو، یا کوئی اور بڑا آدمی ہو جس کی شفاعت اور اجازت سے انسان بچ جائے، تو انسان جو ہے نا بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ منت اور سماجت، کہ کوئی آدمی اس کی منت سماجت کرے تو انسان بچ جائے۔ تو کہا ولا شفاعت، کسی کی منت سماجت بھی نہیں جائے گی۔ شفاعت مقبولہ مراد ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ دو وجہ ہے کہ یا تو شفاعت
کافروں کے لیے شفاعت ہے نہیں، اور دوسری یہ کہ شفاعت بالاذن ہوگی، تو شفاعت بالاذن جو ہے وہ بھی تو مومن کے لیے، کافر کے لیے وہ بھی نہیں، تو شفاعت بالاذن ہے اور کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے، اس لیے ولا شفاعت، کسی کی منت سماجت سفارش نہیں چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ظالم ہیں۔ اس جملے کا ماقبل سے ربط وہ یہ ہے کہ سفارش اس لیے نہیں قبول ہوگی، شفاعت اس لیے نہیں چلے گی کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور کافر جو ہے بڑے ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے شفاعت نہیں چلتی۔ وہاں ظالموں کی کوئی اس کا پیر، کوئی ولی، کوئی مزار والا، کوئی اس کو جا کر سفارش کرے، اپنے مریدوں کو چھڑائے، تو وہاں شفاعت نہیں چلے گی، کیونکہ مشرک کے لیے۔ اور شفاعت بالاذن جو ہے یہ تو شرائط ہے اس کی جو ذکر ہے، وہاں اپنے مقام پر اس کا تفصیل آئے گا۔ معتزلہ جو ہے اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ شفاعت بالکل نہیں ہے، حالانکہ شفاعت قہریہ یعنی زور والی شفاعت نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، اور شفاعت بالاذن جو ہے وہ تو مسلمان کے لیے ہوگی اور مسلمان کرے گا، کافر کے لیے نہیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ کافر ہے اور کافر بڑے ظالم ہے، اور ظالم کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ اور ظلم کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو اس کے اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھا جائے۔ تو انہوں نے عقیدہ جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور اللہ کا حق تھا وہ مخلوق کو دے دیا، اس لیے یہ ظالم ہے اور یہ کافر ہے، ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔